کسی کے خلاف خواب آئے نا کہ میں نے دیکھا کہ میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے تو نال والا بندہ حوصلہ دین لی کہتا ہے اور چھڑ بھائی خواب ہوندے ہی جھوٹ نے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر وہ خواب جو آپ کی لائف میں آ رہا ہے اس کا ایک معنی، اس کا ایک مطلب ہے. خدا آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو کچھ بتا رہا ہے، خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. کیونکہ اگر اس کی بات میں دم نہ ہوتا، اگر خدا کے کلام میں یہ بات نہ ہوتی تو وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ میں اپنے محبوب کو نیند ہی میں عطا کر دیتا ہوں. خدا بھلا خدا ہے، کہتا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. میں ایک اور واقعہ آپ کی حضور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں حنانیہ اور سفیرہ نام دو لوگ ہیں، یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، اور رسولوں کے پاس آئے اور رسولوں سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنا گھر بیچ کر خداوند کی خدمت کے لیے دینا ہے. پطرس رسول نے کہا کہ جا اپنا گھر بیچ اور لا اور خداوند کے حضور گزران دے. جب انہوں نے اپنا گھر بیچا تو ہو سکتا ہے انہیں اماؤنٹ اچھی ملی ہو سکتا ہے انہیں رقم اچھی مل گئی ہو. بائبل مقدس میں مرقوم ہے رسولوں کے اعمال میں کہ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا. انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے پلان کیا اور اس رقم کا 1% لا کر پطرس رسول کے قدموں میں رکھ دیا. اور پطرس رسول نے اسے پوچھا کہ اے حنانیہ کیا تیرا گھر اتنی رقم کو بکا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گھر اتنی ہی رقم کو بکا ہے. خداوند کے بندہ پطرس رسول نے کہا تجھے کس نے کہا کہ تو خداوند کے پاک روح سے جھوٹ بولے؟ دیکھ تیرے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے. جیسے اس نے یہ بات کی تو اس کا دم نکل گیا اور وہ وہیں پر مر گیا. اس کی بیوی جب آئی 3 گھنٹے بعد اس کی بیوی اس واقعہ سے بے خبر اس گھر میں آئی اور پطرس کے پاس گئی اور پطرس نے اس سے پوچھا کہ مجھے ذرا بتا تو صحیح کیا تیرا گھر اتنی رقم ہی کو بکا ہے؟ اس نے بھی کہا ہاں اتنی رقم ہی کو بکا ہے. خداوند کے بندہ نے کہا دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں. اور وہ اسی دم مر گئی، اس کا دم نکل گیا اور وہ مر گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند ہر بات کو بڑی قریب سے جانتا ہے. ہر وہ بات جو پوشیدگی میں ہے خدا جانتا ہے. آپ کے اندر کون سا پلان ہے خدا جانتا ہے. بچوں کے اندر کون سا پلان ہے خدا جانتا ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے گھر بنانا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کہتا ہے کہ میں 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں نسل سے بھی حساب لے لیتا ہوں. لوط راست باز تھا، مرد خدا تھا، لیکن اس کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ دغا کیا، بے وفائی کی. اس کی اولاد کو پاک صاف کرنے میں کئی نسلیں گزر گئی. اگر ہمارے بچے اپنی مرضی سے اپنا گھر بنائیں گے تو خداوند آپ سے حساب لے گا. سلیمان نے خداوند نے کہا کہ تو اپنی قوم کی بیٹیوں میں سے، اپنی قوم کی خواتین میں سے عورتوں میں شادی کرنا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کی اور غیر قوم عورتوں کے ساتھ اس نے شادی کی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سلیمان جو عقل دانائی میں پوری دنیا سے آگے تھا اس کے ہاتھ سے بادشاہی جاتی رہی. ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہتا سلیمان نے بھوتوں سے، جنات سے، شیطانوں سے بڑے کام لیے ہیں، اور یہ جو پدرو سامنے بیٹھی ہے، یہ جو بڑی ناچ رہی ہے، یہ جو بڑا زور لگا رہی ہے، اسے اس کے نام سے حکم دے یہ ہلے گی نہیں. میں کہتا رہا دیتا ہے، میں کہتا رہا ہونا پائی جانے ایدرہ پڑھو میں کٹو مگر سلیمان کے نام. میں نے کہا خداوند بھلا خدا ہے. وہ جو گر گیا، وہ جو کامل نہ تھا لیکن ایک ہی کامل ہے،
اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے جو کامل ہے، وہی قادر ہے، وہی الفا ہے، وہی میگا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون سے دل میں کون سا راز ہے، کون سے زندگی میں کون سی بات ہے وہ جو پوشیدہ ہے۔ جب یہوہ گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے گھر بنایا، اسرائیل کا بادشاہ تھا، ختم ہو گیا۔ داؤد نے اپنی مرضی سے بیوی کی، ختم ہو گئی بادشاہ۔ ساؤل نے اپنی مرضی کی، ختم ہو گئی۔ خداوند کی مرضی کو شامل کرنا ہمارے لیے